انصاف سے ملیے، یہ ہے وفاقی وزیر آئی ٹی کے امین الحق صاحب۔ امین الحق صاحب نے پاکستان میں اتنا کام کروایا، اربوں روپے کے بڑے بڑے پروجیکٹ شروع کیے کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ ترقی کے تمام منازل طے کر چکا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آئی ٹی میں پاکستان بہت آگے نکل چکا ہے، یہ تو آپ بخوبی جانتے ہوں۔ لیکن بھائی صاحب سے ایک مسٹیک ہو گئی ہے کہ بھائی صاحب اپنا حلقہ بھول چکے ہیں اور اپنے حلقے کے عوام کے مسائل بھول چکے ہیں۔ بھائی صاحب کے حلقے میں پینے کو پانی نہیں، گیس نہیں، بجلی نہیں، اور سکول وغیرہ، صحت اور پارکس، اس کی تو بات ہی نہ کرے، کیونکہ وہ اس عوام کا حق ہی نہیں ہے، وہ پاکستان کے باسی ہی نہیں ہیں۔ ہاں، ان کے علاقے میں ایک چیز بڑی زبردست ہے، وہ بآسانی مل جاتی ہے، جو ہے منشیات، اور اس کے علاوہ جرائم کھلے عام، اور ان کا جو حلقہ ہے وہ یہ سب بھول چکے ہیں، کیونکہ ان کے جو علاقے کے شہری ہیں وہ پینے کے پانی سے محروم ہے، وہ گیس اور بجلی سے محروم ہے۔ مگر بھائی صاحب نے ملک کے لیے بہت کام کیا اور کر رہے ہیں، اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں جو ہے اس وقت آپ تو دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ پاکستان بہت آگے نکل چکا ہے دنیا کے تمام ممالک سے۔ تو اور یہاں کے جو ایم پی اے صاحب ہیں جناب عادل شہزاد صاحب، وہ الیکشن کے ٹائم میں تو ان کے بینرز، ان کے چاکنگ اور ان کی جو ہے ووٹر لسٹ میں ان کا بیلٹ پیپر پہ ان کا نام اور سب کچھ تھا، لیکن اور نقشے میں بھی ہے یہ فقیر کالونی کا علاقہ اور ہریانہ کا، مگر عادل شہزاد صاحب کا کہنا ہے کہ یہ میرا حلقہ ہی نہیں۔ اور ایم پی اے صاحب سے یہ گزارش ہے کہ سر، جب آپ ایم پی اے نہیں تھے تو یہاں پر ہلکی پھلکی گیس جو ہے وہ لائنوں میں آتی تھی۔ آپ جب ایم پی اے نہیں تھے تو یہاں پر پہلے کسی زمانے میں پانی ہوا کرتا تھا۔ ایم پی اے صاحب جب منتخب نہیں ہوئے تھے تو اس علاقے میں جرائم کی شرح بھی اس حد تک نہیں تھی۔ ایم پی اے صاحب جب منتخب نہیں ہوئے تھے تو یہاں پر ہلکی پھلکی گیس اور بجلی کا تو میں نے کہا گیا، پانی تو کئی سالوں سے نہیں ہے، پانی تو پینے کے لیے نہیں، نہ کوئی اسکول، نہ کوئی صحت، نہ پارک، اس حوالے سے کچھ بھی نہیں ان کے علاقے میں، کیونکہ یہ جناب جو ہے ایم این اے صاحب اور ایم پی اے صاحب یہ ملکی سطح پر کام کر رہے ہیں اور ملک کی خدمت کر رہے ہیں، تو اپنے حلقے کو بھول چکے ہیں۔ لہٰذا اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ میرے ساتھ مہمان ہے طارق بلوچ، جو کہ اتحادی حکومت کا حصہ بھی ہیں، اور ان کی حکومت ہے پیپلز پارٹی کی، اور یہ ان کے اتحادی ہے۔ تو طارق بھائی، آپ بتانا پسند کریں گے کہ کیا علاقے کے مسائل کے حوالے سے آپ اکثر گیس دفتر، بجلی اور یہاں وہاں جو ہے اپنی خدمت کرتے ہیں، گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، دفتروں کے چکر لگاتے ہیں، تو کبھی ایم پی اے صاحب اور منسٹر صاحب سے آپ کا رابطہ نہیں ہوا کہ آپ کے حلقے کا کیا حال ہے؟ آپ کے حلقے کے لوگ جو ہے وہ پینے کے پانی سے محروم ہے، کیا اس بارے میں کوئی آپ کی ملاقات نہیں ہوئی؟ جی طارق بلوچ صاحب۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں مجاہد بھائی کا، جو کہ نیوز، سوشل میڈیا نیوز چلا رہے ہیں، فقیر کالونی کے جو ایشوز پہ کام کرتے ہیں۔ ٹائم مجھے کم دیا گیا ہے، بات تو بہت کرنا تھا، کیوں آج جینین ایشوز پہ آپ نے بات کیا ہے۔ حقیقت یہی ہے جو آج آپ نے دکھایا ہے۔ ایم کیو ایم کے ایم پی اور ایم این اے عادل شہزاد اور اپنا امین الحق بھائی آئی ٹی میں ہیں، اور ہمارے ایم پی اے عادل شہزاد بھائی جو فقیر کالونی کو اپنا حلقہ ہی نہیں سمجھتا، ان سے کوئی سوال نہیں کرتا، ان سے کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ کو اس علاقے کے بجٹ ملتے ہیں کہاں جا رہے ہیں۔ صرف سندھ حکومت کو، پیپلز پارٹی کے لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ آپ سندھ حکومت، وزیر اعلیٰ کیوں کچھ نہیں کر رہا، کیوں پانی نہیں لا رہا۔ یار
اوش کے ناخن تو لو. ہر ایم پی اے اور ایم این اے کو بجٹ ملتا ہے ہر حلقے کا. ایم کیو ایم کے ہیں, سندھ حکومت ان کو بجٹ دے رہا ہے, سالانہ بجٹ آتے ہیں, انہیں ملتا ہے اور اسکیم لکھواتے ہیں اور اسکیم پہ کام ہوتا ہے. پانی کے اسکیم وہ لکھوا کے دے, کام ہوتا ہے. ان لوگوں نے ایم کیو ایم کے جو ووٹر ہیں ان کے لیے کام کیا ہے, ان کو پانی لا کے دیا ہے, مگر ان کو یہ توفیق نہیں ہو رہا ہے کہ ہم فقیر کالونی میں رہنے والے لوگ ہیں, بلوچ, پٹھان, ہزارہ, سندھی, پنجابی, جتنے بھی زبان بولنے والے لوگ ہیں, ان کے لیے کام کرنے کے لیے یہ تیاری نہیں ہے. ان سے سوال کرے, مل کے سب پارٹیاں آ کے ان سے سوال کرے. صرف ہم سے ہی, ہم کو ہی کہتے ہیں کہ سندھ حکومت اپنا وزیر اعلیٰ کچھ نہیں کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب نے بجٹ ہمیں دیا ہے, ہم علاقوں میں کام کروا رہے ہیں اس وقت, اور پانی کے بجٹ بھی انشاءاللہ ہم اس سے لے کے رہیں گے. انہوں نے ہمیں یقین دہانی کروایا کہ ہم آپ کو پانی انشاءاللہ دیں گے. کروڑوں کا بجٹ ہے, چھوٹا بجٹ نہیں ہے کہ ہم لا کے یہاں لگا دیں. کروڑوں کا بجٹ ہے. وزیر اعلیٰ صاحب اور ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے ہمیں یقین دہانی کروایا کہ ہم آپ کو, اپنے ووٹروں کو, سپورٹروں کو نہیں چھوڑیں گے. ہمارے ووٹر ہو یا نہ ہو, پاکستان میں سندھ میں رہنے والے عوام کو ہم انشاءاللہ اس کو پانی جو اس کو بنیادی حق ہے ہم دیں گے. گیس کے ایشوز پہ بھی ہم بات کریں گے, ٹائم کم ہے. گیس کے ایشو یہ ہے کہ فقیر کالونی کے لیے ابھی اسکیم کے جو کام چل رہے ہیں, مین ایشوز پریشر کا ہے. ہمارے پاس سوئی سدرن گیس کمپنی کے ہمارے پاس گیس کا ذخیرہ ہی نہیں ہے. تھوڑا بہت ہے, لیکیج کے وجہ سے یہاں وہاں ہو رہے ہیں. تو ہم لوگوں نے ایک اسکیم ان کے انجینئروں کے ساتھ ہم لوگ بیٹھے, پیپلز پارٹی کے جیالے اپنے ممتاز کنولی کے ساتھ مل کر ہم لوگوں نے ایک پلاننگ ان کو دیا. 5 نمبر سے لے کر وہاں سے ایک بائی پاس پائپ لا کے, جو یہ نیا پائپ مین روڈ سے جو بچھا ہوا ہے 10 نمبر سے آگے گیا ہے مومن آباد تھانے تک, وہاں سے گزر رہا ہے. وہاں سے 5 نمبر سے بائی پاس لا کے ملائیں گے تو اب جا کے کچھ پریشر یہاں کے عوام کو ملے گا. عدیل شہزاد نے وہ کام رکوا دیا. ایم پی اے بننے کا اپنا طاقت وہاں دکھایا, اپنے علاقے میں لوگوں کو نکال کے کام رکوا دیا, مشینری کو بگا دیا. سوئی سدرن گیس کمپنی کے لوگ کہتے ہیں ہم وہاں گئے, ہمیں بگا رہا ہے وہاں کے لوگ اور وہاں کے ایم پی اے. یہاں کے عوام کو دے نہیں سکتے, ہم لوگ اپنا خود کام کروا رہے ہیں, اسے بھی روڑے اڑا رہے ہیں. گیس وہاں سے اگر وہ مل جائے, پریشر کیا ایشو توڑا, انشاءاللہ مجھے یقین ہے فرق آئے گا. گیس کا تو پورے پاکستان میں ایشو ہے, بہت سے لوگ ہیں گیس کے لیے پریشان ہیں, مگر ہم لوگ باغ دوڑ کر رہے ہیں. ہم لوگوں نے حل نکالا ہوا تھا اور ہم انشاءاللہ لڑکے, سیاسی جنگ لڑکے, قانونی جنگ لڑکے, ان سے یہی لین ہم انشاءاللہ جلد سے جلد دلوا دیں گے. مگر دوسرے جماعت کے, دوسرے پارٹیوں کے لوگ گھروں میں سوئے ہوئے ہیں, کوئی کسی عوام کا درد کسی کے دل میں ہے ہی نہیں. صرف الیکشن کے دوران آتے ہیں, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا, ہم وہ کر سکتے ہیں. اتنے ٹائم سے انہی کی حکومت تھی, یہ وفاق اپنا جو اپنے یہ جتنے بھی پارٹیاں ہیں لوکل گورنمنٹ میں تو تھے. ہمارا انور بلوچ کے بعد جو ہمارا یو سی ہے, یہاں کون پیپلز پارٹی کا تھا؟ اس طرح جو یو سی 21 ابھی یو سی 2 بن گیا ہے, وہاں ممتاز کنولی صاحب وائس چیئرمین تھے, ترقیاتی ریکارڈ کام کروائے. پیپلز پارٹی کہتے نا, جیالہ ہے نا, ترقیاتی کام کروائیں اس طرف. مگر یہاں کچڑی بنا ہوا تھا, ایم کیو ایم پلانا سب مل کے ایک پارٹی یہاں بلدیاتی نظام چلا رہے تھے, کچھ بھی چلا ہی نہیں سکے. ان سے زیادہ میں ایک وارڈ کا صدر ہوں, میں نے کام لا کے اپنے علاقے میں لگائے, اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے کام کریں گے. اور وقت کی کمی ہے, ٹائم مجھے کم دیا گیا ہے. انشاءاللہ اگلا کوئی ایک الگ سے ایک پروگرام کرے اور عوام فقیر کالونی کے عوام کو میں بتاؤں گا کہ کس کے پاس کہاں کس طرح ہم لوگ کام کے لیے جا رہے ہیں اور کون کون روڑے اڑا رہا ہے اور بجٹ کتنا کسے مل رہا ہے. اور ہمیں
کام کون دے رہا ہے، کس طرح کام ہمیں مل رہے ہیں. سندھ حکومت پہ انگلی اٹھانے والے بہت ہیں. حقیقت کو انشاءاللہ ہم دکھائیں گے مجاہد بھائی آپ کے چینل پہ آ کے. ٹائم عوام کے لیے ایک دن ٹائم نکال کے پورا پروگرام کریں گے. ٹائم اس پہ کم نہیں چاہیے، کیوں ایشوز بہت ہیں، مسئلے نہیں مسائل ہیں یہاں پر، اس پہ بات کریں گے. اور ان کا حل بھی انشاءاللہ فقیر کالونی کا جیالے ہی بتائیں گے آپ کو، اور جیالہ حل کر کے دیں گے. الیکشن ہو یا نہ ہو، فقیر کالونی کے لیے ہم انشاءاللہ جیالے کام کریں گے، کرتے آ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی زندہ باد، پاکستان فائندہ باد.